آسمان پیغام نمبر 21۔ پیدائش 2 باب 8 اور 9 آیات۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے ناظرین، یہ آسمان کے پیغامات کے سلسلے کا 21واں اجلاس ہے۔ آسمان ایک ابدی جہان ہے جو خدا نے اپنے ان بچوں کے لیے تیار کیا ہے جو افزائش نسل کے عمل سے گزرے ہیں۔ یعنی آسمانی بادشاہی ایسی جگہ ہے جو خدا باپ نے اپنے ان بچوں کے لیے خلق کی ہے جنہوں نے اس زمین پر مسیح کو قبول کیا، روح القدس پایا اور ابدی حیات حاصل کی، تاکہ وہ اس زمینی زندگی کے اجر میں وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس حد تک خدا کے فرزند خدا کی محبت کا احساس کرتے ہیں اور اس کا ثبوت عمل اور سچائی سے پیش کرتے ہیں، اسی حد تک خدا ہر ایک کو اپنے درست انصاف کے ساتھ سکونت کا اور اجر بخشتا ہے۔ لیکن دیگر بھی کچھ روحانی ہستیاں ہیں جو انسانی افزائش کے عمل سے نہ گزرنے کے باوجود بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ آدم کی نسل کے افراد ہیں جن کو آدم اور حوا نے گناہ کے ارتکاب سے پیشتر باغ عدن میں جنم دیا تھا۔ میں نے آپ کو آسمان کے سلسلے کے 5ویں سیشن میں بیان کیا تھا کہ باغ عدن زمین پر نہیں ہے بلکہ دوسرے آسمان پر واقع ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ آدم اور حوا بڑھے اور باغ عدن میں ان کی بتھیری اولاد پیدا ہوئی، اور صرف آدم اور حوا ہی گناہ کے باعث باغ عدن سے نکالے گئے۔ لہٰذا آدم کی بے شمار اولاد ایسی ہے جو آج بھی باغ عدن میں سکونت پذیر ہے۔ اس سیشن میں میں باغ عدن کی زندگی کے متعلق بیان کروں گا۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلے آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ انسانی افزائش کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر خوش آئند بات ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی خدا کے لیے مزید شکر گزار دل کے ساتھ بسر کریں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، پیدائش 2 باب 8 اور 9 آیات پر مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ دوسری بادشاہی میں واقع باغ عدن کا تعلق روحانی عالم سے ہے، لیکن یہ تیسرے آسمان کی بادشاہی کی طرح کلی طور پر روحانی نہیں۔ سادہ الفاظ میں باغ عدن روحانی عالم اور جسمانی عالم کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ مکمل طور پر روحانی عالم نہیں ہے، یہ جسمانی دنیا کے ساتھ بھی وجود رکھتا ہے۔
پہلا انسان آدم ایک زندہ روح تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسا بدن رکھتا تھا جو زمین کی خاک سے بنایا گیا تھا. اس لیے آدم اور حوا نے اولاد کو جنم دیا اور اس دنیا میں ہماری طرح بڑھے. ہم اس بات کو پیدائش 3 باب 16 آیت سے سمجھ سکتے ہیں. نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے حوا کے پھل کھانے کے بعد خدا نے اس سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. یہاں لکھا ہے کہ خدا اس کے درد حمل کو بڑھائے گا. اس بات سے یہ علم ہوتا ہے کہ باغ عدن میں بھی بچے پیدا کرنے کے عمل میں اس کو درد ذہ برداشت کرنا پڑتا تھا. یعنی بچے کو جنم دیتے ہوئے درد حمل کم ہونا اس وقت ہوتا تھا جب وہ ایک زندہ روح تھی، لیکن لعنت کے بعد یہ درد بڑھ گیا. بالفاظ دیگر اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے تو بچوں کو جنم دیتے تھے. تب صرف آدم اور حوا نے ہی نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھایا اور باغ سے نکال دیے گئے، اور ان کی اولاد وہیں رہی. چونکہ وہ بچے جنہیں آدم نے جنم دیا زندہ ارواح تھے، اس لیے وہ ابھی تک موت کا سامنا کیے بغیر زندہ ہیں اور بڑھتے رہے ہیں. تقریباً تمام مضبوط ایمان والے ممبران نے میری دعا کے بعد بآسانی بچے کو جنم دیا. جب ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو چاہے وہ ان کی پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آسانی سے بچے کو جنم دیتی ہیں. وہ تکلیف نہیں اٹھاتی بلکہ آسانی سے بچے کو جنم دیتی ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیاوی افراد کیسے بچے جنتے ہیں. وہ بہت دکھ اٹھاتے ہیں، بعض اوقات وہ کئی گھنٹوں تک اذیت سے گزرتے ہیں. بچے کے جننے کے عمل میں جب درد ذہ انتہائی شدید ہو جاتی ہے تو ان میں سے کچھ عورتیں تو اپنے شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں، لیکن دعا کے بعد آپ کس قدر آسانی سے بچے کو جنم دیتے ہیں. ڈاکٹروں کے یہ کہنے کے باوجود بھی کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور خطرہ بھی ہے، میری دعا کے بعد آپ کسی مسئلے کے بغیر بآسانی بچے کو جنم دیتے ہیں، ہے نا؟ لہٰذا اس دنیا کے لوگوں کی تعداد کے مقابلے میں باغ عدن میں آدم کی اولاد کی تعداد کہیں زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو دوبارہ نہیں مرتے بلکہ صرف بڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ باغ عدن کا حجم اس زمین کے مقابلے میں کروڑوں گنا بلکہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. در حقیقت ان کو زیادہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی ترقی پذیر ملک کا دورہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں. جب میں بچہ تھا تو ایک گھر میں 6, 7, 8 اور بعض اوقات 12 بچے ہونا ایک معمولی بات تھی. میری بیوی کے 9 بھائی اور 1 بہن ہے، اور میں اپنے 6 بھائی بہنوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں. میں اس چرچ کے ایسے رکن کو بھی جانتا ہوں جس کی 7 بیٹیاں ہیں. پرانے دور کے لوگ زیادہ بچوں کا ہونا برکت تصور کرتے تھے. جب میں بچہ تھا تو یہ عام بات تھی. تب ہمارے اتنے ڈھیر بچے کیوں کر ہوتے تھے؟ یہ اس لیے کہ بچے کھیتی باڑی میں بہت مدد کا سبب بنتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے خاندان کی بھی بہت مدد کرتے تھے. بہرحال بعض اوقات کوئی خاندان دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے. آدم اور حوا بھی ایسے ہی تھے. اس قسم کی کئی کہانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی کہانیاں ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور مرنے مارنے پر تل گئے. باغ عدن کے باسیوں نے آدم سے علم حاصل کیا جس کا معلم خود خدا تھا، اور اپنی ثقافت کو ایک شکل دی. اس لیے اس زمین کی نسبت وہ کہیں زیادہ ترقی یافتہ ثقافت سے لطف اٹھاتے ہیں.
اب باغ عدن کا فطری ماحول کس کی مانند ہے؟ باغ میں موت نہیں ہے اور وہ ایک بہت ہی پرامن جگہ ہے۔ اس تمام جگہ کی باغ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سورج اور چاند کے بغیر بھی وہاں کا نظام خدا کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق چلتا ہے۔ وہاں ہر وقت روشنی رہتی ہے اور رات نہیں ہوتی، لیکن انہیں فطری طور پر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کام کا اور آرام کا کون سا وقت ہے۔ باغ عدن کا ماحول اس زمین سے کچھ حد تک ملتا جلتا ہے۔ وہاں انواع و اقسام کے نباتات اور جانور ہیں اور قدرتی حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس زمین کے برعکس وہاں بلند پہاڑ نہیں ہیں بلکہ چھوٹی پہاڑیاں اور سرسبز میدان ہیں، اور وہاں کچھ عمارتیں بھی ہیں، اور وہ لوگوں کے رہنے کے گھر نہیں ہیں بلکہ وہ عمارتیں لوگوں کے وقتاً فوقتاً آرام کے لیے ہیں۔ میدان میں طرح طرح کے درخت اور پودے ہیں، وہ اپنے بدن کے ساتھ روشنی حاصل کرتے ہیں جو انہیں نرمی سے لپیٹے رہتی ہیں۔ جب وہ آرام سے گھاس پر دراز ہوتے ہیں اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں تو بادل مختلف قسم کی اشکال بناتے نظر آتے ہیں۔ ایک چمکدار اور خوبصورت جھیل تا حد نگاہ تک نظر آتی ہے، اور پھولوں کی مہک سے معطر ہوا چہرے کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنے پیاروں سے خوشگوار گفتگو بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ سرسبز گھاس پر دراز بھی ہو سکتے ہیں یا پھولوں پر بھی، تاکہ پنکھڑیوں کو چھو سکیں اور میٹھی خوشبو سونگھ سکیں۔ وہ پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کے سائے میں بھی آرام سے لیٹ سکتے ہیں اور آرام کے دوران اس کا پھل بھی کھا سکتے ہیں۔ جھیل اور سمندر میں مختلف رنگوں کی کئی اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں، اور اگر ان کا من چاہے تو وہ نزدیکی ساحل سمندر پر جو دودھیا روشنی سے جھلملاتا ہے جا کر ٹہل سکتے ہیں۔ وہ شفاف نیلگوں موجوں پر تیر بھی سکتے ہیں، بلکہ مچھلی کی مانند بھی تیر سکتے ہیں۔ پیارے اور خوشنما بڑی آنکھوں والے جانور کئی قسم کے حیران کن کرتب دکھاتے ہیں، اور وسیع سرسبز میدان میں متعدد قسم کے جانور پرامن طور پر اچھل کود کرتے ہیں۔ باغ عدن اس قسم کے سکون اور خوشی سے معمور ہے۔ اس قسم کی زندگی سے اس زمین کے باسی اپنی زندگی میں ایک بار لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آرام و آسائش اور شادمانی سے پر ہے اور روزمرہ زندگی کے مصروف ڈھنگ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اب باغ عدن میں زندگی کس کی مانند ہے؟ باغ عدن کے باسی کھا سکتے ہیں اور زمینی پسینہ اور محنت کے بغیر جس قدر چاہیں لطف اٹھا سکتے ہیں۔ انہیں کسی بات کا فکر و تردد نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف شادمانی، خوشی اور سکون سے معمور رہتے ہیں۔ چونکہ ہر چیز خدا کی قدرت اور ترتیب میں ہوتی ہے، اس لیے وہ بنا کسی کام کے ابد تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ باغ عدن کا ماحول اس زمین سے ملتا جلتا ہے، اور اس زمین کی بتھیری چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن اپنے خلق کے وقت سے اب تک وہ کبھی بھی آلودہ نہیں ہوئی، نہ ہی ان میں سے رتی بھر بھی بگاڑ آیا۔ پس اس دنیا کے برعکس اس کا اصل خالص پن اور صفائی ابھی تک برقرار ہے۔ چونکہ وہاں بالکل بھی آلودگی نہیں، اس لیے باغ عدن کا آسمان بالکل شفاف ہونا چاہیے۔ اس کا موازنہ زمین کے کسی آسمان سے نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے چند لوگ جنہوں نے باغ عدن کا آسمان دیکھا ہوا ہے جانتے ہیں کہ وہ کس قدر صاف و شفاف ہے۔ باغ عدن کی فاختائیں انتہائی سفید ہیں۔ جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ کیا اتنا براق سفید رنگ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نہایت پاک، سفید اور شفاف ہیں۔ باغ عدن میں زیادہ تر افراد قدرتی طور پر بنا کوئی لباس پہنے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں کوئی بدی نہیں ہے اس لیے وہ کسی قسم کی شرمندگی اور شہوت محسوس نہیں کرتے۔ وہ ایک نومولود بچے کی مانند ہیں جسے کچھ معلوم نہیں اور وہ برہنہ ہی کھیلتا پھرتا ہے۔ باغ عدن کا ماحول اور آب و ہوا بشمول درجہ حرارت اور نمی انتہائی مناسب ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ زیبتن نہیں کرنا پڑتا، اس لیے برہنہ ہونا ان کے لیے دقت کا سبب نہیں ہوتا۔ وہاں نہ کانٹے ہیں اور نہ خطرناک کیڑے، وہاں نہ ہی خطرناک کیڑے اور نہ ہی مچھر ہیں، نہ مکھیاں، نہ کوئی گندی مچھلی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن کبھی کبھار ایسے افراد نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن وہ کسی قائم شدہ مخصوص گروہ کے لیڈر ہوتے ہیں۔ باغ عدن میں اصول و ضوابط بھی ہیں، اس لیے ہر گروپ میں ایک لیڈر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کی ہدایات پر چلتے ہیں، اور یہ قائد دوسروں سے فرق نظر آنے کے لیے لباس ذیبتاً کرتے ہیں۔ اسی طرح لباس پہننے کا مقصد ان کے رتبے کو پہچاننا ہوتا ہے، وہ خود کو ڈھانپنے، حفاظت اور زینت کے لیے لباس نہیں پہنتے۔ اور پیدائش 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عدن کے باغ میں بھی ایک خوشگوار ٹھنڈا موسم ہے۔ لیکن یہ ٹھنڈ کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھنڈک آپ کو راحت پہنچانے کے لیے ہے۔ گزشتہ منگل کافی ٹھنڈ تھی، ہے نا؟ آپ میں سے کچھ جنہوں نے آدھے بازو پہنے تھے یہ کہا تھا کہ کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی، اس لیے انہوں نے پوری آستین کا لباس تبدیل کیا۔ وہ جنہوں نے پوری آستینیں پہن رکھی تھیں بہت راحت محسوس کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی آدھی آستینوں کا وقت ہے، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو گرمائش، کپ کپی یا سردی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے۔ باغ عدن کا انتہائی مناسب درجہ حرارت، نمی اور لوگوں کے رہنے کے لیے باد صبا ہوتی ہے تاکہ موسم کی تبدیلی کے باعث انہیں زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ باغ عدن میں رات اور دن بھی نہیں ہوتے، وہ خدا باپ کے نور سے گھرا ہوا ہے، اس لیے وہاں ہمیشہ دن ہی رہتا ہے۔ بہرحال باغ عدن کے رہائشی آرام بھی کریں گے، وہ درجہ حرارت میں تبدیلی کی بدولت کام کے اور آرام کے لیے وقت کے بہاؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ پس آپ نے دیکھا کہ باغ عدن میں گو کہ وہاں پر وقت کے بدلنے کا اندازہ لگانے کے لیے دن اور رات نہیں ہوتے، تو بھی وہ وقت کی تبدیلی میں امتیاز درجہ حرارت کی تبدیلی کے سبب کرتے ہیں۔ لیکن چاہے درجہ حرارت بدل بھی جائے لیکن وہ اتنا نہیں گرتا کہ انہیں سردی کا احساس ہو، بلکہ وہ سبک ہوا سے موسم کی راحت اور تازگی کو محسوس کریں گے۔ آرام کرنے کے لیے یہ انتہائی موزوں حالات ہیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اب تک میں آپ کو اس بارے میں بیان کرتا آیا ہوں کہ باغ عدن ایک پرامن اور شادمانی اور خوشی سے معمور جگہ ہے، لیکن در حقیقت وہاں کے مکین حقیقی شادمانی اور خوشی سے آشنا نہیں ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے خوش، شادمان اور مسرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے برعکس چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی غم، دکھ اور اداسی۔ فرض کریں کہ ایک مالدار شخص ہے، وہ کسی بات کی فکر کیے بغیر اپنی زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ کسی طرح اسے کینسر لاحق ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نہیں بن پاتا۔ یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ وہ محض 3 ماہ زندہ رہے گا، پھر وہ دعا کے سبب شفا پا جاتا ہے۔ اس نے دعا کروائی اور شفا پا لی۔ آپ کے خیال میں اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ وہ کس قدر شادمان محسوس کرتا ہے۔ میں نے ایک ایسے فرد کے لیے دعا کی جس کو صرف 20 دنوں کے لیے زندہ رہنے کا بتایا گیا تھا۔ لا تعداد افراد جن کی زندگی کے دن محض 1 یا 2 ماہ ہی تھے مجھ سے دعا کروانے کے لیے میرے پاس آئے تھے، وہ تمام شفا پا گئے۔ وہ کس قدر خوش ہیں۔ آپ میں سے بتھیروں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے۔ شفا پانے کے بعد آپ کس قدر شادمان تھے۔ چونکہ ہم نے چند ایسی باتوں کا تجربہ کیا ہوتا ہے جیسے بدی، جھوٹ اور تاریکی، جو ہماری نگاہ میں بری باتیں ہیں، اس لیے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بھلائی، سچائی اور نور کیا ہیں۔ اگر ہم نے ان کا تجربہ نہ کیا ہوتا تو ہم اپنے دل کی گہرائی سے اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ نیکی، محبت اور شادمانی حقیقت میں بھلی چیزیں ہیں، چاہے ہم نے اس کے بارے میں صرف سنا ہی کیوں نہ ہو یا محض ہمیں اس کا علم ہو۔ مثلاً
اگر آپ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے اور نہ کسی مریض کو دیکھا ہے تو کیا آپ اس قابل ہوں گے کہ بیماری کے دکھ کو محسوس کر سکیں؟ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، فرض کیجئے کہ ان کو کان کا درد ہے۔ جب ان کے کان میں درد ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سینئر پاسٹر، یہ بہت تکلیف دہ ہے، میں نے اس قدر شدید درد کا پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ کچھ میرے پاس دانت کا درد لے کر آئے، سینئر پاسٹر، یہ شدید تکلیف دہ ہے، میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ اپنی درد کو شدید خیال کرتے ہیں۔ جب آپ کینسر کے چوتھے درجے پر ہوتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن مانمن کے اراکین کینسر ہونے کے باوجود بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ میری دعا کے بعد ان کا درد جاتا رہے گا۔ وہ اس تکلیف سے دعا کے بعد رہا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شفا نہیں پاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ چونکہ میری دعا کے بعد ان کا درد جاتا رہا، اس لیے انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خدا زندہ ہے۔ انہیں مکمل طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی اور شفا پانے کے لیے ایمان لانے کی صحیح کرنا پڑے گی۔ لیکن کچھ افراد ایسا نہیں کرتے، انہیں اپنا دل توبہ کر کے پھیر دینا ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب وہ تکلیف میں تھے تو انہوں نے میری دعا کے وسیلے سے درد سے شفا پائی، تو پھر انہیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ خدا زندہ ہے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، تب خدا کام کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ عمدہ آسمان میں شاید نہ جا پائیں۔ بعض اوقات خدا انہیں اذیت بنا ہی بلاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں جو پہلی مرتبہ بیمار ہوا ہے تو شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ شاید تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اس شخص کی اذیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا آپ صحت مند ہونے کی برکت کو نہیں سمجھ سکتے اور آپ کو صحت کی اصلی قدر کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے کہ آپ کو سوئی چبھ جاتی ہے، آپ کی انگلی یا کوئی اور حصہ سوئی کے باعث چھد جاتا ہے، تو کیا آپ کو درد ہوگا؟ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً آپ درد محسوس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف دہ ہوگا۔ جب کوئی آپ کو سوئی چبھانا چاہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہ کرو، آپ کہیں گے کہ ایسا نہ کرو، نہ ایسا نہ کرنا۔ آپ اپنی انگلی تقریباً 1 سینٹی میٹر سوئی سے چھیدتے ہیں، تب آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر دردناک ہوتا ہے، اور تب آپ کو اگر سوئی سے چھیدنے کی کوشش کی جائے تو آپ کہیں گے کہ مہربانی سے ایسا نہ کرے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بات فرق ہے جو کبھی بھی سوئی سے نہیں چھیدے گئے، انہیں اس کے درد کا علم نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر فرق ہے۔ اگر آپ نے کبھی کمی اور گھاٹے کا تجربہ نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کو انتہائی ضرورت کے تجربے میں دیکھا ہے تو پھر آپ بدحالی کے متعلق کیا جان سکتے ہیں؟ ایک آدمی مالدار گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ایک بے فکر زندگی گزاری، اس کے پاس سب کچھ تھا، اس نے یونیورسٹی سے تعلیم پائی، اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ اس کی ملکیت کا مالک ہوگا اور اس کا کاروبار سنبھالے گا، تو وہ خوشی سے پروان چڑھا۔ اب اس کا والد کنگال ہو گیا اور اسے اپنے قرضے اتارنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنا پڑا۔ اس کے باپ نے لاکھوں ڈالر کا گھر بیچ دیا اور ایک سستے کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بچوں نے ایسی بدحالی پہلے نہ دیکھی تھی۔ اس کے بچوں کے لیے یہ کس قدر زحمت اور دقت کا باعث ہے۔ زندگی کا ہر روز اذیت ناک ہے۔ وہ کسی فکر کے بغیر رہتے تھے، لیکن اب انہیں گیس، بجلی اور دیگر بلوں کی ادائیگی کے لیے فکر کرنا پڑتی ہے۔ وہ خود کو جہنم میں محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ دولت مند تھے تو انہوں نے کبھی بھی شکر گزاری محسوس نہ کی تھی۔ وہ محض سوچتے تھے کہ انہیں والدین کی دولت ملے گی اور وہ ایک عمدہ زندگی بسر کریں گے۔
اب ایک غریب شخص ہے جو ایک سستے گھر میں رہتا تھا اور گیس کی ادائیگی کے قابل بھی نہ تھا. وہ کسی طرح سے برکت حاصل کرتا ہے اور دولت مند ہو جاتا ہے. وہ کس قدر شادمان ہوگا، وہ بہت خوشی محسوس کرے گا. وہ ایک سہل زندگی ملنے پر کثرت سے شکر ادا کرے گا. میں اپنی صحت کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں، میں بھولتا نہیں. اس لیے وقتاً فوقتاً میں خدا باپ کو شکر گزاری کے ہدیے گزرانتا ہوں. صحت بخشنے کے لیے میں شکر گزاری کے ہدیے گزرانتا ہوں. جب سے خدا باپ نے مجھے صحت کی برکت بخشی ہے، میں اور میرا گھرانہ کبھی بھی ہسپتال نہیں گئے اور نہ ہی کبھی ادویات لی ہیں. میں ایک تندرست زندگی بسر کر رہا ہوں، اس لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں. صرف وہی جنہوں نے غریبی کا مزہ چکھا ہے مالدار ہونے پر شکر گزار ہو سکتے ہیں. جب وہ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے بعد غریب ہوتے ہیں تب وہ شکوہ کرتے ہیں. تب ایک انتہائی دولت مند شخص، چاہے وہ بے شمار دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ دولت مند ہونا کس قدر بھلی بات ہے. بس آپ نے ابھی دیکھا کہ اگر آپ کا کبھی بھی بیماری کا، دکھ کا اور بدحالی کا تجربہ نہ ہو تو آپ دولت، صحت جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے لیے حقیقی طور پر شکر گزار نہیں ہو سکتے. سیول کی نیشنل یونیورسٹی کا پروفیسر، جو کہ اس ملک کا نامور مصور ہے، ایک مرتبہ میرے پاس میری سالگرہ کے موقع پر آیا. وہ میرے لیے سالگرہ کا تحفہ بھی لایا. اس نے کہا کہ وہ اتوار کو بھی آئے گا. شاید جب وہ پینٹ کیا کرتا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے شکر گزار نہیں رہا ہوگا. جب وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ صحت مند تھا تو وہ صحت مند ہاتھوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوگا. لیکن کار کے ایک حادثے میں اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے. وہ اپنی انگلی، کلائی اور ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تھا. تب میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے. اس لیے وہ اب نہایت شکر گزار ہے. اسے خدا کے فضل کے لیے شکر گزاری کا احساس ہو گیا. وہ خدا کا شکر گزار ہے دونوں ہاتھوں کے لیے جن سے وہ مصوری کرتا ہے. وہ لکھنے کے قابل ہونے کے لیے بھی شکر گزار ہے. پس وہ اور اس کی بیوی چرچ کی عبادت میں شرکت کے لیے آئے. لوگوں کو شکر گزاری کے لیے ایسے تجربات سے گزرنا چاہیے. اسی لیے خدا اس دنیا میں انسانوں کی افزائش کرتا ہے تاکہ وہ ناراستی اور نفسانیت کا تجربہ کریں. اگر آپ عمدہ اشیاء کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کرتے جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خوشی کی قدر و قیمت کو بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن اگر آپ نے بیماری اور بدحالی کے دکھ کا تجربہ کیا ہے تو پھر آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس شادمانی کو محسوس کر سکتے ہیں جو صحت اور دولت سے آتی ہے، اور آپ حقیقت میں ان کے لیے شکر گزار ہیں. آدم کی وہ اولاد جو باغ عدن میں رہائش پذیر ہے اس نظریے کو نہیں سمجھتی. خدا جس قسم کی اولاد چاہتا ہے وہ ایسی ہے جو خدا کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں اور اسی انداز سے خدا کی محبت بھی حاصل کریں. اسی لیے خدا نے باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت حیات کے درخت کے ساتھ لگایا، جیسا کہ آج کے حوالے کی 9ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے. خدا نے آدم کو باغ عدن اور اس زمین پر حکمرانی کا اختیار دیا، اور جو اسے پسند تھا وہ کرنے دیا، سوائے اس ایک بات کے جس سے خدا نے ممانعت فرمائی تھی. پیدائش 2 باب 16 تا 17 آیات میں مرقوم ہے. اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ علم الخبیر خدا اس بات کو جانتا تھا کہ آدم پہچان کے درخت میں سے کھائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس نے آدم کو پھل کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا. خدا نے اسے واضح اور صفائی سے اس میں سے کھانے کا نتیجہ بیان کیا تھا اور اسے اس میں سے نہ کھانے کا حکم فرمایا تھا. خدا نے آدم کو آزاد مرضی دی تھی کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھائے یا نہ کھائے.
جب آپ بچوں کو پڑھائی کا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا چاہیے، مستقبل میں ایک بہترین زندگی کے لیے تمہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تم اب پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ لیکن پھر بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آزاد مرضی میں آپ کی بات نہیں سنتے۔ تم کیا کرو گے؟ تم بالکل نہیں پڑھتے۔ کیا تم اپنی زندگی برباد کرو گے؟ چاہے آپ ایسا بھی کہیں، پھر بھی وہ آپ کی نہیں سنتے۔ البتہ زیادہ تر معاملات میں قصور والدین کا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں کی محبت میں پڑھنے ہی نہیں دینا چاہیے، پھر انہیں پڑھائی کے سوا دنیاوی چیزوں کے متعلق علم ہی نہیں ہوگا۔ جب میں بچہ تھا تو اسکول میں اچھے گریڈ حاصل کرتا تھا، جماعت میں اول نہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتا تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں اپنا بستہ پھینکتا اور رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر چلا جاتا۔ مجھے روز ڈانٹ پڑتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ گھر بہت دیر سے لوٹتا تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ رات کے کھانے کے لیے آ جانا، لیکن میں سنی انسنی کر دیتا کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا انتہائی پسند کرتا تھا۔ مجھے بہتر طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ اسی طرح میں چاہے کتنی بار ہی آپ کو نئے یروشلم کے بارے میں بیان کر دوں، جنت اور جہنم کی چیزوں کے بارے میں تفصیلاً بیان کروں، پھر بھی ایسے افراد ہیں جو فرما برداری نہیں کرتے۔ وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور تباہی کی راہ پر ہیں۔ وہ جسم کے کام کرتے ہیں۔ خدا باپ نے ان کو آزاد مرضی دی ہے، لیکن وہ نہیں سنتے اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ سچائی سے جو میں بیان کرتا ہوں اس کی تابعداری کریں تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، لیکن وہ نہیں سنتے اور تباہی کی راہ پر گامزن ہیں۔ خدا نے آدم پر زبردستی نہیں کی تھی کہ وہ درخت میں سے کھائے تاکہ حقیقی فرزند حاصل کرے جو نیک و بد میں امتیاز کرنے کے قابل ہوں۔ نہ ہی خدا نے آدم کو زبردستی اس درخت میں سے کھانے سے روکا جب اس نے وہ پھل کھایا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ خدا نے آدم کو آزاد مرضی بخشی تھی۔ لہٰذا آدم کی آزاد مرضی سے ابتدا میں آدم نے درخت میں سے نہیں کھایا، لیکن بعد ازاں جب اس نے ایسا کیا تو وہ بھی اس کی آزاد مرضی سے ہی ہوا۔ جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور میرے پاس آ کر کہتے ہیں سینئر پاسٹر یہ بہت تکلیف دہ ہے، کیا میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ آپ مجھ سے کیا سننے کی توقع کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اپنے ایمان کے مطابق عمل کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی آزاد مرضی میں ایمان سے فیصلہ کرو۔ اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ خدا کے سامنے اس کا اظہار کریں گے، اگر نہیں ہے تو آپ ہسپتال جا کے آپریشن کروا لیں گے۔ بس یہ سب آپ کی آزاد رضا میں ایمان سے ہو۔ لیکن حقیقت، بلکہ ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ خدا موت اور زندگی کا حکمران ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو خبردار کیے بنا ایمان سے خدا پر توکل کرتے ہیں، تب خدا کلی طور پر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اب تک ایسا ہی رہا ہے۔ آپ چاہے انتقال ہی کیوں نہ کر جائیں، کیونکہ یہ خدا کی رضا میں ہے، اس لیے آپ آسمان پر جائیں گے۔ چونکہ آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اس لیے آپ یقیناً بہتر آسمان پر جائیں گے۔ اگر آپ اس نوعیت کا ایمان رکھتے ہیں تو آپ کامل طور پر خدا پر انحصار کریں گے۔ لیکن اگر آپ شک کریں اور کہیں کہ دعا کے بعد اگر میں شفا یاب نہ ہوا تو کیا ہوگا، تو پھر آپ آپریشن کروا لیں گے۔ اگر آپریشن کامیاب ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسے کم افراد دیکھے ہیں جو میری دعا سے شفا نہ پانے کے باوجود آپریشن سے شفا پا گئے۔ ان میں سے بیشتر کی حالت سرجری کے بعد مزید بگڑ گئی۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے بتھیروں کو اپنی دعاؤں کے وسیلے شفا یاب ہوتے دیکھا ہے۔ بس میں انہیں بتاتا ہوں کہ اپنے ایمان کے مطابق عمل کریں۔ میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو یا وہ کرو۔ میں ایسا نہیں کہتا
اگر ان میں شک کا شائبہ ہوتا ہے تو یہ ان کے ایمان کا موجودہ درجہ ہے. ضرور ہے کہ آپ اپنے ایمان سے یہ سب کریں. اور خدا کے عدل سے شریعت کی لعنت جس میں یہ حکم ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے آدم پر آئی، اور انسانی افزائش کے عمل کا آغاز اس موقع پر ہوا، اور اس عمل سے اور اس کے نتیجے میں خدا حقیقی فرزند حاصل کرے گا جن کے ہمراہ وہ آسمان کی بادشاہی میں ابد تک رہے گا. انسانی نقطہ نظر سے ہمیں سچی محبت کا، حقیقی خوشی اور حسین آسمانی بادشاہی میں رہنے کے احساس کرنے کے لیے قیمتی مواقع ملیں گے. خدا یہ تمام باتیں انسانی افزائش سے حاصل کرتا ہے، اور اس سب کا آغاز نیک و بد کی پہچان کے درخت کو باغ میں لگانے سے ہوا. آدم اور حوا جنہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور ان کی وہ اولاد جنہیں انہوں نے اس دنیا میں جنم دیا، بتھیری تکالیف، آنسوؤں، اذیت، بیماری، دکھوں اور موت سے گزری. لیکن ہم اس قابل ہوئے کہ سمجھ سکیں کہ اصل خوشی کیا ہے، اور ہم آسمانی بادشاہی میں بابرکت ابدی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں. بس یہ سب کچھ کس قدر حیران کن اور شکر گزاری کے لائق ہے. ہم شکر گزار ہیں. حتیٰ کہ اس جہان میں بھی والدین اولاد کو جنم دیتے ہیں اور انہیں مشکلات، صبر و تحمل کے اوقات اور سخت تربیت سے گزرنے دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے کامیاب ہوں اور اس دنیا میں عظیم شخص بنیں. اگر بچے اس جلال پر جو کہ انہیں مستقبل میں بخشا جائے گا یقین کرتے ہیں تو وہ حال کے مشکل حالات میں صبر کریں گے اور ہر چیز پر غالب آئیں گے. وہ ہر چیز پر قابو پالیں گے. اگر آپ حقیقت میں نئے یروشلم کے جلال پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کیوں یہ کہیں گے کہ اس جہان کی زندگی دکھ بھری ہے، بلکہ آپ اس زمین پر تنگ راستے سے جائیں گے. چونکہ اس جہان کی رہائش عارضی ہے اس لیے آپ تنگ راہ پر ہو لیں گے. اسی طرح اگر ہم اس حقیقی خوشی کا سوچیں جس سے ہم آسمانی بادشاہی میں لطف اٹھائیں گے تو اس دنیا میں انسانی افزائش کا عمل کچھ زیادہ مشکل اور دقت آمیز نہیں ہے. اگر اس دنیا میں آپ کی نشو و نما عمدہ طور پر ہوئی ہے تب یہ جنت کا سما ہی ہوتا ہے. لوگ ناراستی اور بدی سے چھٹکارا حاصل کریں اور جلد ہی روح میں آ جائیں. تقدیس کی تکمیل کیجئے، نیکی کا حصول کیجئے، مہربانی، نیکی اور بھلائی پر قابض ہوں، تب آپ اپنے وطن میں جنت کو پائیں گے. آپ چاہے جہاں بھی ہوں آپ کے لیے سب جنت ہی ہوگا. چاہے کوئی آپ پر جھوٹا الزام ہی کیوں نہ لگائے اور آپ قید میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ جنت کا سما ہی محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل اطمینان میں ہے اور آپ خوش اور شکر گزار محسوس کرتے ہیں. پالوس رسول رات کے وقت قید میں بھی خدا کی حمد کرتا تھا اور دانیل بھی. بلکہ آنے والی عزت کو دیکھیے. ہم خدا کے شکر گزار ہوں گے کہ ہم کلام خدا کے مطابق جینے کے لیے کاوش کر سکتے ہیں. لہٰذا کس کو خدا زیادہ محبوب رکھے گا؟ ان کو جو اس دنیا میں مختلف اقسام کے احساسات سے گزرے ہوں گے اور سچ میں اپنے اندر خدا کی محبت کو محسوس کیا ہوگا، یا وہ جنہوں نے خدا کے پیار کو حقیقت میں نہیں جانا یا باغ عدن میں انتہائی کثرت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا کو سچی شکر گزاری گزرانتے رہے. اگلے اجلاس میں میں آسمان کی بادشاہی کے بارے فردوس سے آغاز کرتے ہوئے بیان کروں گا، جہاں وہ لوگ جو اس زمین پر انسانی افزائش کے عمل سے گزرے ہیں داخل ہوں گے. بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے دوسرے آسمان پر واقع باغ عدن کے متعلق بتایا جہاں گناہ کرنے سے پہلے آدم اور حوا رہتے تھے. آدم اور حوا کی اولاد آج بھی باغ عدن میں موجود ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود بھی کہ باغ عدن ہمارے تصور سے بڑھ کر اس دنیا کی کسی بھی جگہ سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ نظریہ اضافیت کا تجربہ نہیں رکھتے اس لیے وہ حقیقی خوشی اور حقیقی شکر گزاری سے ناواقف ہیں. یہاں تک کہ کتا بھی آزمائشوں اور خالص ہونے کے عمل سے گزرتا ہے. تراش خراش کے عمل کے بعد وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. میری گزشتہ دعائیہ جگہ پر ایک کتا بھی موجود ہوا کرتا تھا. وہ پہاڑوں میں کسی پھندے میں پھنس گیا. یہ پھندا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے تھا، لیکن وہ کتا اس دام میں پھنس گیا. اس نے 18 دنوں تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا. شدید سردیوں میں اس نے کچھ نہ پیا.
اس نے 18 دنوں تک کچھ نہ کھایا۔ اس پھندے میں سے نکلنے کی انتھک کوششوں کے باوجود وہ گردن سے زخمی بھی ہو گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ اس پھندے میں سے کیسے نکلا۔ گھر واپسی کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے مالک کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت باہر گھومتا رہتا تھا۔ وہ اپنے مالک کو ناپسند کرتا تھا۔ جب اسے کھولا جاتا تو وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ 18 دنوں تک آزمائش میں پھنس گیا تو پھر اسے اپنے مالک کی محبت کا احساس ہوا۔ اس کا مالک بہت فکر مند تھا۔ جب کتا 18 دن تک کہیں نہ ملا، اس کا مالک بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے تقریباً اس کی تلاش ختم ہی کر دی، لیکن کتا واپس آ گیا۔ اس پر منہ آن کا میٹھا پانی چھڑکا گیا اور دعا کی گئی اور اس کی دیکھ بھال کی گئی۔ تب وہ کتا مکمل طور پر صحت مند ہو گیا۔ وہ پہلے کی نسبت مزید زوراور ہو گیا۔ 18 دنوں کی تلاش خراش نے اس کتے کو انتہائی مضبوط بنا دیا، اور اب وہ کتا اپنے مالک کو بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مالک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تب وہ کتا اس قدر زوراور ہو گیا کہ ارد گرد کے کتوں پر حکمرانی کرنے لگا۔ جب وہ باہر جاتا تو دوسرے کتے چھپ جاتے تھے۔ بس ہم لوگ آزمائشوں اور تلاش خراش کے عمل سے گزرتے ہیں ایک عظیم برتن بننے کے لیے۔ خدا ہمیں خالص کرتا ہے۔ موسیٰ کے لیے 40 برس، یعقوب کے لیے 20 برس، ابراہیم کے لیے 20 سالوں سے بھی زیادہ عرصہ، اور داؤد کے لیے بھی کئی عشروں کا وقت۔ یہ تمام خالص ہونے کے عمل سے گزرے اور خدا کے عظیم بندے کہلائے۔ پولس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور سچے فرزند جو خدا چاہتا ہے ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جو حقیقت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا نے باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت اس قسم کے سچے فرزندوں کے لیے لگایا، اور جب سے آدم اور حوا نے اس درخت میں سے اپنی آزاد مرضی سے کھایا، اس وقت سے انسانی افزائش کا عمل زور و شور سے جاری ہو گیا۔ آسمان کی بادشاہی خدا کے ان بچوں کی ابدی سکونت گاہ ہے جو زمین پر انسانی افزائش کے عمل سے گزرے ہیں۔ وہ جگہ ایسے افراد کے لیے ہے جو اس دنیا میں، جو کہ ایک بیابان کی مانند ہے، پریشانیوں، آنسوؤں، دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں اور خدا سے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن ایمان سے نادیدہ خدا کی جانب نظر اٹھاتے ہیں اور اس کے فرزند ہونے کے ناطے کلام خدا کے مطابق اور اس کے جلال کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ نے روحانی عالم کے متعلق بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ نے نشانات اور عجائبات دیکھے ہیں۔ آپ نے اپنی روحانی آنکھیں کھولی ہیں اور ان روحانی چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو جنت اور جہنم کا نقشہ پیغامات اور کتب کے وسیلے دکھایا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے سب سے نچلے درجے کی سکونت گاہ بھی باغ عدن سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ لہٰذا میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کی اس دستیابی کو سمجھیں جو انسانی افزائش نسل میں پوشیدہ ہے، اور ہر دن مزید سے مزید نور میں بسر کریں تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں، جو کہ ہمارا ابدی گھر ہے، بہترین سکونت کا حاصل کریں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما
جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔